بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خوابوں کی تعبیر۔ ناظرین، میں اپنے چینل خوابوں کی تعبیر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک نئی تعبیر کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ تو ناظرین، آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ شاہ مصر کا خواب اور اس کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شاہ مصر نے یعنی مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی جو کہ سچ ثابت ہوا، اور آپ نے ہی اس خواب کی تدبیر بھی بتائی تھی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے شاہ مصر کا خواب بیان کریں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس کی تعبیر بتائی تھی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو خواب کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور خواب کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک جگہ قرآن مجید میں شاہ مصر کے خواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی فرمائی تھی۔ یہ خواب اس لیے قابل غور ہے کہ اس میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی کی گئی تھی، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق ہو بہو نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ اگر صاحب خواب چاہے تو آئندہ پیش آنے والے واقعات کا اندازہ لگا کے اس سے محفوظ رہ سکتا ہے، یعنی خواب کی صحت کے ساتھ حسن تدبر سے اس کی عملی طور پر نفی بھی کی جا سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق شاہ مصر نے خواب میں دیکھ لیا کہ اس کے ملک میں عنقریب تباہی آئے گی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہی شاہ مصر کو اس کی تباہی و بربادی سے بچاؤ کی تدبیریں بھی بتا دی تھیں، جس پر عمل پیرا ہو کر وہ اس تباہی سے پوری طرح محفوظ رہا۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر، سو جو تم کاٹو گے اسے چھوڑ دو اس کے بالوں میں، مگر تھوڑا جو تم کھا لو، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 برس سختی کے، تو کھا جاؤ گے جو رکھا تم نے ان کے لیے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے تم بیج کے لیے۔ پھر آئے گا ایک ایسا سال، اس کے بعد اس میں بارش ہوگی یعنی می برسے گا لوگوں پر، اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ تورات میں شاہ مصر کے خواب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ تب فرعون نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دریا کے کنارے کھڑا ہوں، اس دریا میں سے 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکل کر نیستان میں چڑھنے لگیں، ان کے بعد 7 خراب اور نہایت بد شکل دبلی گائیں نکلیں، اور وہ اس قدر بری تھیں کہ سارے ملک مصر میں ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ چنانچہ وہ دبلی اور بد شکل گائیں ان پہلی 7 موٹی گاؤں کو کھا گئیں۔ ان کے کھا جانے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کچھ کھایا ہے، بلکہ وہ پہلے کی طرح بد شکل تھیں۔ تب میں جاگ پڑا اور خواب میں دیکھا کہ ایک ڈنڈی میں 7 بھری بھری اور اچھی اچھی بالیں نکلیں، ان کے بعد 7 سوکھی پتلی اور ہوا کی ماری ہوئی بالیں نکلیں، اور یہ پتلی بالیں ان 7 اچھی اچھی بالوں کو نکل گئیں، اور میں نے جادوگروں سے ان کا بیان کیا، پر ایسا کوئی نہیں جو ان کا مطلب بتا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ آپ کا خواب ایک ہی ہے،
جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے، اور وہ 7 اچھی اچھی گائیں 7 برس ہیں، اور وہ 7 اچھی اچھی بالیں بھی 7 برس ہیں۔ خواب دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ 7 بس شکل اور دبلی گائیں جو ان کے بعد نکلیں، اور وہ 7 کھالی اور ہوا کی ماری ہوئی مرجھائی ہوئے بالیں بھی 7 برس ہیں، مگر وہ کال کے 7 برس۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے فرعون سے کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اس سے اس نے فرعون پر ظاہر کیا ہے۔ دیکھ، سارے ملک مصر میں 7 برس تو پیداوار کے کثیر ہوں گے، ان کے بعد 7 برس کال ہوں گے، اور یہ کال ملک کو تباہ کر دے گا، اور یہ کال یعنی قحط اس قدر ہوگا کہ لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ جو کال بعد میں پڑے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی بتا ڈالی۔ آپ نے فرمایا، یعنی فرعون کو مشورہ دیا کہ ایک صاحب فہم و فراست آدمی کو تلاش کرے اور اسے ملک مصر پر مختار بنا دے۔ فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کرے اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار جمع کریں، اور شہر میں جو اناج فرعون کے اختیار میں ہے یعنی شاہ مصر کے اختیار میں ہے اسے استعمال کر کے تھوڑا سا بچا لے تاکہ قحط کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے۔ فرعون یعنی شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے مشورے اور ہدایت کے مطابق ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔ مختار مقرر کرنے کے لیے بھی اس کی نگاہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، اس کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی پڑی اور آپ کو مختار مقرر کر لیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مساعی حسنہ سے یعنی آپ کی اچھی کوشش سے ملک مصر ایک زبردست قحط سے بچ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی تعبیر۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔